السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ محترم ناظرین، کورونا وائرس کی وجہ سے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے حالات خراب ہیں۔ ایسی حالات سے دنیا پہلی مرتبہ دوچار ہے۔ مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، ہمارے محلوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو، تمام اسلامی ممالک کو، پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ کر لے۔ اس وبا کی وجہ سے ابھی قریب میں آپ نے یہ اعلان سنا کہ سعودی عرب میں باہر سے آنے والے مسلمانوں کو اس وقت حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی ایک وبا ہے، یہی ایک بیماری ہے جس نے مسلمانوں کی کئی طرح کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ مساجد میں نمازوں کے لیے جانا دشوار ہو گیا، حج کرنے کے لیے مکہ کا راستہ ہموار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو دوبارہ اسی طرح سے بحال فرمائے۔ ابھی ہمارے درمیان میں چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اور پھر اس میں ہمیں جانوروں کی قربانی کرنی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بہت سے افراد کثرت سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسی وبا اور بیماری کی حالت میں جہاں پر شہر کے بہت سے افراد پریشان حال ہیں، اگر مسلمان جانوروں کی قربانی نہ کرتے ہوئے ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کرے، جو بیمار ہیں ایسے بیماروں کی مدد کے لیے یا ان کے تعاون کے لیے، ان کے ہاسپٹل کے خرچ کے لیے ان کے گھر والوں تک پہنچا دے، تو کیا قربانی کا یہ بدل ہو جائے گا؟ کثرت سے سوالات آنے کی بنا پر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم کے بعد ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پابندی کے ساتھ قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا من وجد سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعید سنائی، تنبیہ کر دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی بہت ضروری چیز ہے۔ قربانی ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو اسی طرح انجام دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، سلف صالحین نے اور ائمہ اربعہ نے انجام دیا تھا۔ آج ایسے حالات میں جبکہ بہت سے مسلمان پریشان ہیں بیماری کی وجہ سے، ہم قربانی کو چھوڑ کر اس کے بدل لوگوں کے درمیان پیسہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان پریشان ہیں، قربانی نہ کریں اور اس کے بدلے میں ان کی مدد کی جائے۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کہا ہے کہ سالانہ ہندوستان سے لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کا خرچ ہوتا ہے؟ کیا کبھی یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان حج کرنے کے لیے نہ جائیں، لاکھوں روپیہ جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں؟ یقیناً کبھی کسی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا، نہ ایسی بات کہی۔ حج اپنی جگہ ایک عبادت ہے، جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے حج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قربانی ایک عبادت ہے، قربانی کو قربانی کی شکل میں ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ خون، یہ گوشت قربانی کے جانور کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں آپ کا تقوی دیکھتا ہے، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو بعض مرتبہ کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ قربانی کے بدلے میں مال اگر خرچ کر دیا جائے، قربانی کے بدلے میں اس کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کے اندر ہر سال قربانی کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر سال قربانی کرتے تھے، جبکہ وہاں فقراء مساکین موجود تھے، اور آپ کو جنگوں کے لیے باقاعدہ پیسوں کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی آپ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگ اپنی قربانی کے جانور کے بدلے میں اس کے برابر کا پیسہ بیت المال میں جمع کریں یا اپنے علاقے کے غریب اور فقیر لوگوں کو دے دیں۔ کیا یہ قربانی کرنا یہ لوگوں کی مدد اور ان کا تعاون نہیں ہے؟ جہاں قربانی کی عبادت ہے وہیں یہ قربانی لوگوں کا تعاون بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، یہ رفاہی کام بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس طرح سے تقریباً غریب لوگوں کے لیے 1 سے زائد دنوں کا کھانا ہو جاتا ہے۔
اور اس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک زمانے تک ہندوستان کے سینکڑوں مدارس یہ قربانی کے چمڑوں کے ذریعے سال بھر کا اپنا خرچ نکالا کرتے تھے۔ یہ قربانی کے چمڑوں سے باقاعدہ یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء کی مدد ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ تو جہاں یہ قربانی ہے، وہیں پر قربانی کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ خدمت خلق بھی ہے۔ مسلمان فقراء اور غرباء، اسی طرح سے بیوہ، یتیم، ان سب کا ایک بڑا تعاون بھی ہے۔ اور خاص طور پر دینی مدارس جو اسلام کے قلعے مانے جاتے ہیں، باقاعدہ اس قربانی کی بنا پر کئی مدارس کے سال کا خرچ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ جزائے خیر دے بلاد توحید سعودی عرب کو، وہاں کے حکمران کے اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے حفاظت فرمائے، وہاں کی عوام کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، ان کو حق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقید توحید کو اسی طرح سے پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں سے ہر سال قربانی کے گوشت اور چمڑے کے ذریعے پوری دنیا کے غریب مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ باقاعدہ غریب ممالک میں جہازوں کے ذریعے وہاں کا گوشت، وہاں کے چمڑے، وہاں کی دیگر چیزیں اسی قربانی کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں۔ تو یہ قربانی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تعاون کا اور مدد کا کام ہے، ایک رفاہی کام ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ قربانی یہ رفاہی کام نہیں ہے، مدد نہیں ہے، صرف جانور کو ذبح کر دینا اور ضائع کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ قربانی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بہت بڑا رفاہی کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اسی طرح سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم آج قربانی نہ کرتے ہوئے اس کا پیسہ نکالتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کا دیا ہوا پیسہ وہ صدقہ ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم نے جیسا کام کیا ہے، قربانی ہم نے جیسی کی ہے ویسے آپ کو کرنی ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نہیں کرتے، اس کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، تو آپ کا وہ کام نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کی وہ عبادت نہیں ہوگی، عبادت آپ کے سر پر باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب تحفۃ المودود کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے بدلے میں اس سے 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا بھی، کتنا بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ بھی اگر وہ پیسہ دے دے یہ سمجھ کر کہ قربانی کا بدل ہو جائے، وہ فرماتی ہے کبھی بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی باقاعدہ یہ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَانْحَرْ کا معنی ہے اور قربانی کرو۔ تو ہم اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں، قربانی یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح انجام دیا جائے۔ جہاں تک احتیاط کی بات ہے، آپ خریدنے میں احتیاط کریں، بازار جائیں، جو فاصلہ رکھنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے آپ وائرس سے محفوظ رہیں، آپ فاصلے کا اہتمام کریں۔ گھر آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، جانوروں کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنے سے پہلے باہر رکھ کر اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔
اسی طرح سے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو جو آدمی قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے ہاتھوں کو آپ دھلوائیں، جس چھری سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ جب آپ گوشت کاٹ کر مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ گوشت کو پاکٹوں میں رکھتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس طرح سے انتہائی حفاظت کے ساتھ پلاسٹک کے پیکٹوں میں آپ اس کو بھر کر اپنے اطراف کے غریب فقراء اور مساکین کے گھروں تک پہنچائیں۔ اور یہ کام تو بہت آسان ہے، یہ کام تو ہم نے اس وقت میں کیا ہے جبکہ شہر بند تھا اور لوگ پولیس کے ذریعے اور الگ الگ افراد کے ذریعے اجازت نامہ لے کر باقاعدہ گھر گھر جاتے تھے، فنکشن ہالوں میں جمع ہوتے تھے، چوراہوں پر جاتے تھے اور وہاں جا کر اناج تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ کام تو ہم نے خیر کا پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اناج کی تقسیم کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے، اناج تقسیم نہ کیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو پھر ہم قربانی کا جانور خریدنے میں یا قربانی کی جانور کا گوشت تقسیم کرنے میں یہ شبہ کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے وائرس پھیلے گا؟ احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے شہر کی صفائی کریں، اپنے آپ کو صاف و پاک رکھیں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی بھی صفائی کرتے رہیں، اور قربانی کا جب وقت آتا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور جو تمام عیوب سے پاک ہو، ایسے جانور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کر سکیں، آپ قربانی کریں۔ اس عبادت کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان کی اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسی پریشانی کی عالم میں بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے حکم کو بجا لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اللہ آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا اور اس بیماری کو آپ کے درمیان سے ختم کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قربانی اس کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی جو مسلمان پریشان حال ہیں، جنہیں مدد کی ضرورت ہے، جنہیں تعاون کی ضرورت ہے، ہم روزانہ ہمیشہ جب بھی موقع ملے ان کی مدد کرتے رہیں، ان کا تعاون کرتے رہیں، وہ مدد اور وہ تعاون بھی ہوتا رہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی بھی ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام